مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یعنی ان کا مال چوری نہ ہو۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ابھی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ نفس ہمیں غلام بنا لیتا ہے، تو مجاہد کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، اور یہ ایک مستقل جہاد ہے، مستقل روزانہ کا۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 باتیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ نے جس جان کو حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ پھر دین پہ کاربند رہنے کی تعلیم بھی دی۔ ابو قتیلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، بس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں باقی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اس کا کیا معنی ہے؟ حج میں جو گروپ لیڈر ہو، عام دنوں میں جس کو بھی کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے، وُلَاةُ أُمُورِكُمْ، والی تمہارے کاموں کا، یعنی جس کے ذمہ تمہاری مینجمنٹ ہو، تمہارا کام ہو، جو تمہارے امور کی خبرگیری کر رہا ہو، جیسے گھر میں ایک شوہر ہوتا ہے، اسی طرح باقی جگہوں پر بھی جہاں لوگ مل جل کے کام کرتے ہوں تو ان میں سے جو بھی ان کا ذمہ دار بنایا جائے اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور سب کے فائدے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں ان رولز کو فالو کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی۔ سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کون؟ سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے، یعنی بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، فرمایا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں، یعنی سب نے جواب دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور ہم سنی کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ بھی پھر ولاۃ الامور کی اطاعت کے خلاف جاتی ہے بات۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ کون سے جملے کو؟ الا هل بلغت۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما علیہا سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما علیہا سے بہتر ہے۔ اس موقع پر آپ نے دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت بھی دی۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا، یعنی جو اس دین کو چھوڑ جائے، نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، یعنی وہ جو 12 خلفاء ہوں گے۔ پھر گمراہی سے بچنے کا حل۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ نبوت کا پیغام پہنچانے کی گواہی طلب کرنا۔ فرمایا، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کن لوگوں سے؟ صحابہ سے جو سامنے تھے۔ تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی پوری طرح ادا کر دیا اور خیرخواہی میں انتہا کر دی۔ نصحت الامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے، یعنی اوپر لے جاتے کہ اللہ تو گواہ ہے اور یہ بندے بھی گواہ ہیں، اور کہتے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ دیا
اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. اب بھی ہر سال حج کا خطبہ باقاعدہ ہوتا بھی ہے اور اسے مختلف ٹیلی ویژن سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں ریلے بھی کیا جاتا ہے. تو موجودہ خطبہ میں عام طور پر کچھ رشد و ہدایت کی باتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ امت مسلمہ کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ تھا عرفات کا میدان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حجاج کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر مشعر الحرام پہاڑی. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا، کیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب لوٹو تم عرفات سے تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی یا ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. عروہ بن مدرس طائی کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں. اپنی سواری کو ہلکان کیا، بہت تھکایا، کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نہ ٹھہرا. کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ مزدلفہ پہنچنے والے کا حج نہیں ہوتا، مزدلفہ سے پہلے عرفات جانا ضروری ہے. اہل مزدلفہ کی فضیلت بھی آپ نے بتائی. بلال بن رباح سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں بھی عطا کر دیا. عرفات میں سب لوگ کیا ایک ہی جیسی دعائیں کر پاتے ہیں؟ یہ سب کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے؟ نہیں. کچھ لوگ اللہ نے ان کو خاص حکمت سے، علم سے، صحت سے، طاقت سے، طریقے سے نوازا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے پر بسر بھی کرتے ہیں اور ایسے مواقع سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ تو جہالت میں اس وقت کو گنوا دیتے، تو کچھ بھرپور فائدہ اٹھاتے. لیکن چونکہ سب حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرماتے، پھر سب مزدلفہ آتے ہیں. اور عرفات سے مزدلفہ اگر سے چند کلومیٹر ہے، لیکن وہ سفر بھی کافی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات راستے میں ہی گاڑیاں رکی رہتی ہیں اور رات بھی گزر جاتی ہے وہاں کہ مزدلفہ تک پہنچ بھی نہیں پاتے. لیکن کچھ لوگ خوش نصیب پہنچ جاتے ہیں. جو پہنچ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جو رکے ہوئے رستے میں ان پر دوسری قسم کی رحمتیں. تو سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں. یہ ایک بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اذان مغرب ہوتی ہے تو بہت فکر لگ جاتی ہے باقی ساری نمازوں کی نسبت. کیا وقت تھوڑا ہے، جلدی سے نماز پڑھے، جلدی. یعنی اس وقت اور کچھ نہیں سوچتا، ہم کہتے جلدی نماز کی طرف جائیں. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں اذان ہو رہی ہوتی اور سب لوگوں کی سواریاں سڑک پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، سب چلنے کو تیار ہوتے ہیں اور دل اندر سے کہہ رہا تھا اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی، اس لیے اس وقت، یعنی ویسے تو وقت کی پابندی لازم ہے لیکن اس وقت اطاعت لازم ہے. عبادت نام ہی اطاعت کا ہے کہ آپ کو یہاں نماز نہیں ہے پڑھنی، اب چلیے آپ یہاں سے نکلیے. اور نماز مغرب مزدلفہ میں جا کے ادا ہوگی، چاہے آپ 4 گھنٹے میں پہنچے. مغرب اور عشاء دونوں وہاں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. اس روانگی میں اطمینان اور سکون اور وقار ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے. نو ہری. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں ایک اگلی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی بس وہاں پہنچ جائیں. بھی وہاں پہنچ کے کیا کرو گے؟ کون سا ایسا کام ہے جو وہاں تمہارے نہ پہنچنے سے چھٹا ہوا ہے؟ وہاں تو صرف آپ نے جا کے وقت گزارنا ہے. تو اگر وہ وقت راستے میں آ گیا کسی بھی وجہ سے تو صبر سے کام لے، بے چینی کس بات کی.
اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے، جس دن آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لی، ساتھ ہی باندھنے کے بس ابھی سے میں اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے کسی قسم کوئی پریشانی. جب میں اللہ کے راستے میں، فکر کس بات کی؟ اللہ کے راستے میں ایک ایک لمحے کا اجر مل رہا ہے. اونٹنی ایک پاؤں اٹھاتی، جیسے آتا نا حدیث میں، ایک قدم اٹھاتی تو آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. آپ کی گاڑی چل رہی ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کچھ ہے، آپ اللہ کے راستے میں موج منائیں، ثواب لکھا جا رہا ہے. خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہیں. اور اس میں یہ کہ بعض اوقات ٹھیک ہے، اس بات کی پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ ہم سے مس نہ ہو جائے کوئی منصب، یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ تو اس وقت کا استعمال سیکھیں، آرام سے سکون سے بیٹھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں. بلکہ حج کا سارا سفر تو اتنا بہترین سفر ہے کہ جہاں بھی گاڑیاں رک گئیں بس نکالیں کتابیں دعاؤں کی اور اللہ سے خوب خوب مانگیں. اور طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھتے جائیں. ہر دعا پہ رکیں، پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں اور سوچیں اس سے متعلق مجھے کیا چاہیے، میری زندگی میں یہ دعا کیسے اپلائی ہوتی ہے. مثلا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا والی دعا آ گئی. اب یہاں آپ کیا سوچیں؟ اپنے گھریلو جو بھی مسئلے مسائل ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین سے متعلق جو باتیں آپ کو یاد آئیں وہ سوچنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح اور بھی جتنی بھی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اور وہاں کی جو آپ کے ذہن میں خوف، فکر اور پریشانی ہے نا، ان سب کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے، ہمارا حساب آسان ہو جائے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو بھی بس یہ بھی نہ ہو کہ کتاب شروع کی تھا، یہ کتاب کب ختم ہوگی، اس پہ نہیں سوچیں. تو بھی دعائیں مانگ لی نا آپ نے تو بہت بڑی بات ہے. ایز لانگ ایز آپ کا کنیکشن اللہ سے بحال ہو گیا ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنے اس وقت کو اور خوب دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں سفر پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو احساسات ہیں وہ بھی مختلف ہیں اور آپ کو اوپر فکر بھی کوئی نہیں، نہ آپ نے جا کے پکانا، نہ آپ نے جا کے کسی کو کھلانا، نہ آپ شکر کریں آپ کو ایک بے فکری کا وقت ملا، فارغ ہونے کا. وقت کو ذکر کے لیے غنیمت سمجھے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذکر تو کر سکتے نا، یعنی تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو.